السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دو دن کے بعد یہ ویڈیو ذرا بن رہی ہے، تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم تختی نمبر 9 مکمل کر چکے تھے، ہماری 9 تختیاں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہماری تختی نمبر 10 پہ چلتے ہیں، جو کہ ہے جزم۔ جزم یعنی ساکن، جیسے میں آپ کو سمجھا چکی ہوں جیسے اس کے بارے میں کہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، یہ اس کو کہتے ہیں جزم، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ تو ہم پہلے اس کی تعریف پڑھتے ہیں، اس کے سے کچھ سوالات ہوتے ہیں، جیسے جزم کیسا ہوتا ہے؟ جزم دال نما مڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم دال پڑھتے ہیں نا، دال، یہ دال نما مڑا ہوا ہے، دکھ رہا ہے آپ کو اس میں؟ یہ اس طریقے سے یہ دال نما مڑا، جزم کیسا ہوتا ہے؟ دال نما مڑا ہوا۔ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی یہ جو حرف ہے نا جزم والا، یہ دال نما مڑا ہوا حرف کو شکل کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ حرکت آ جائے تو اسے کہتے ہیں ساکن۔ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اور جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ، یعنی جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ اچھا، اس میں سا، سین، زال، زا اور غا، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا تھا کہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اگر سین آئے گا تو ہمیں سختی کرنی ہے، زال ہے تو اسے پڑھنا ہے از، او، یعنی ان حروف کا نا ہمیں خیال رکھنا، جہاں پہ سختی کرنی ہے، سیٹی نکالنی ہے، وہاں پہ ہمیں سختی کرنی ہے، وہاں سیٹی نکالنی ہے، جہاں پہ نرمی سے پڑھنا ہے وہاں پہ ہمیں حرف کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب حمزہ، جب بھی کسی بھی حرف کے ساتھ حمزہ آ جائے وہ ساکن ہو تو وہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، آ ای او۔ حمزہ ثا زبر اس، حمزہ ثا زیر اس، حمزہ ثا پیش اس، اس از اس۔ حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، از از از۔ حمزہ غا زبر اغ، حمزہ غا زیر از، حمزہ غا پیش از، اغ از از۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس۔ حمزہ ح زبر اح، حمزہ ح زیر اح، حمزہ ح پیش اح، اح اح اح۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط، اط اط اط۔ اب آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہاں پہ اط یعنی قلقلہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 5۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یعنی حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ یعنی قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف کی آواز کا اپنے حلق سے پلٹ کر واپس آنا، یا حرف کی آواز میں حرکت یا جنبش کا پایا جانا قلقلہ کہلاتا ہے۔ یعنی حرف کی آواز کا پلٹ کر واپس آنا، یعنی ہم ہر حروف کو جس طریقے سے ادا کر رہے ہیں ہمارے ہر حلق سے، اس کی آواز واپس پلٹ کر آئے گی تو وہ اس کو قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حروف قلقلہ اور یہ صرف قلقلہ صرف 5 حروف میں ہوتا ہے، جیسے قاف، طا، با،
جیم دال، اور اس کا مجموعہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں قطب جد، یعنی اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کا پورا قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب جد. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جب حروف کے ان حروف قلقلہ جو 5 حروف ہے حروف قلقلہ کے جہاں پر بھی آ جائیں اور ان پہ ساکن یعنی جزم لگی ہوئی ہو یا ہم اس کو وقف کی صورت میں خود ساکن کریں تو وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ جیسے میں آپ کو اب دیکھو تو کی آواز میرے حلق سے پلٹ کر واپس آئی. ٹھیک ہے. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق. یہاں پہ بھی حروف قلقلہ کا یعنی ہم یہاں قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ جو میں جس پہ لائن ڈال رہی ہوں نا یہاں پہ ہمیں اس حرف کی آواز کو واپس پلٹ کر لانا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اذ، حمزہ ضاد پیش اذ، اض اذ اذ، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ اغ، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار. اب آپ بولیں میں ار پڑھا تو موٹا پڑھا لیکن ار میں باریک کیوں پڑھا؟ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ را کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے تو را کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، جبکہ را کے نیچے کوئی حرکت آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو وہ موٹی پڑھی جائے گی، اور را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو تو را باریک، کسی بھی حرف کے نیچے کوئی بھی حرکت ہو یعنی زیر والی کوئی بھی حرکت ہو تو اسے ہم باریک کر کے پڑھیں گے. اور ار ار، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام، حمزہ واو زبر او، حمزہ واو زیر ایو، حمزہ واو پیش او، او ایو او، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا پیش اوئی، او او ای ای. ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ واو لین بن جائے گا تو ہم اسے پڑھیں گے او او ای ای. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو مزید میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور سبق کو سیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.